وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بھائی، عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 67 میں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، آپ جو اپنا قیمتی وقت یہاں لگاتے ہو، بیٹھتے ہو، سنتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول کر، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں، اس قیمتی دنوں میں، اس قیمتی راتوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں اللہ وہ توفیق دے اور جو رسول اللہ کی زندگی میں سبق ہے وہ حاصل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں تو قرآن نازل ہوا۔ کون سی آیت کب اتری، کون سا واقعہ تھا، کیا وقت تھا، یہ تمام چیزیں رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ میں کئی مثالیں آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں دیا، آج بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے ایک سورت قریش، آیت نمبر 106، اس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو بتاتا ہے، ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سب سے پہلے آپ بھائی بہن بچے بزرگ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی، ابھی بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں۔ آج کل اتنے فتنے زیادہ ہے، کل کے بھی ایپیسوڈ میں نے کل کی جو ہماری کلاس عقیدے والی کلاس تھی اس میں بھی ایک بتایا، آج بھی میں پھر سے بتاتا ہوں کہ اتنے زیادہ فتنے ہیں۔ قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو مقام میں رکھنا چاہتا ہے وہ نہیں رکھتا۔ ایسے لوگوں کے، شیطانوں کے، دجال کی باتوں میں آ جاتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا سب سے قریبی بناتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر بھی جاننی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کر لیں، آمین۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ اس سورہ قریش کی جو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو یاد دلاتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ہر جگہ امن دیا، اس گھر کی وجہ سے تم سردیوں میں شام جاتے، گرمیوں میں یمن جاتے، اتنی بڑی بڑی ٹریڈس، ہم جانتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی ٹریڈس کرتے۔ اس وقت ایسا ماحول تھا کہ جب اگر سفر کے لیے کوئی باہر جاتا تو یہ گارنٹی تھی کہ وہ زندہ گھر پہ واپس نہیں آئے گا، اتنی زیادہ گارنٹی تھی۔ لیکن قریش والوں کی یہ گارنٹی تھی کہ وہ جہاں پر بھی جاتے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ سب سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کعبے کے متولی ہے اور ہمارے بت ان کے پاس ہے، لیکن اصل بات کیا تھی کہ مکہ کے جو کافر تھے، جو قریش تھے، یہ بیت اللہ کی خدمت کرتے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے، حاجیوں کو پانی پلاتے، اور بیت اللہ کی جو نگرانی تھی یہ کرتے۔ اور بابرکت زمین پہ رہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اتنا شرف نوازا کہ کوئی بھی علاقے سے چلے جائے کوئی ہاتھ لگانے والے نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تم گھروں سے جو باہر نکلتے ہو، تم لوگوں سے بچتے ہو، کی وجہ یہ ہے کہ تم اس کعبے کے متولی ہو، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عزت نوازی ہے۔ تم یہ تمام چیزیں چھوڑ کر جو رب کی عبادت ہے وہ کرو، اس نے حرم بنایا، ہر چیز کا مالک ہے،
तुम लोग उसकी इताअत करना छोड़कर बुतों की इबादत करते हो, जिसने तुम्हें भूख में खिलाया, खौफ के माहौल में निडर बनाया। तुम कहीं पर भी निकलते हो, दिन में रात में तुम्हारी हिफाजत करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तुम उसको छोड़कर दूसरों की इबादत करते हो, अल्लाह के साथ शिर्क करते हो, अल्लाह के साथ दूसरों को जोड़ देते हो। जिस रब ने तुम्हें मक्का से शाम पनाह दी और मक्का से यमन तक पनाह दी, हर जगह तुम्हारे लिए अमन है, तुम उसी की नाफरमानी करते हो। मैं तुम्हें डराता हूँ आखिरत के दिन से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बताते हैं और इसका शान नुज़ूल भी यही है कि मक्का वाले शाम की ट्रेड करते, यमन की ट्रेड करते, उनको अमन कौन देता? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है। तो ये कहाँ पर है? मक्की सूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, ये आयत नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को बताते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था जंग बदर, और आपका याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि एपिसोड 67 नहीं 69 जी 69 चल रहा है। यौमुल फुरक़ान, फ़र्क करने वाली चीज़। इस दिन ख़ुद अबू जहल भी मुसलमानों के लिए खैर की दुआ करता है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और सहाबा कराम के लिए दुआ करता है। आप सोचेंगे कि दुश्मन होकर, उम्मत का फ़िरौन होकर सहाबा कराम मुसलमानों के लिए दुआ करता है, तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको पता चलेगा कि अबू जहल ने क्या दुआ की थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अबू जहल की दुआ कबूल भी की। और आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में सबसे पहले आ जाते हैं और सहाबा के मशवरे से तमाम कुओं को बंद कर देते हैं। बस एक कुआं छोड़ देते हैं जिस पे मुसलमानों का कब्ज़ा होता है। ये 17 रमज़ान की रात है। नेक्स्ट सुबह जुमा का दिन होता है। हिजरत का दूसरा साल और मुसलमानों की सबसे पहली जंग, जंग बदर। मुसलमानों की तादाद आप नोट कर ले, 313 लकबक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमाम फ़ौज के कमांडर। लेफ़्ट विंग के इंचार्ज अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और राइट विंग्स के इंचार्ज साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और लेफ़्ट विंग्स के ऑफिसर मिक़दाद बिन असवद, और राइट विंग के जो ऑफिसर थे वो ज़ुबैर बिन अम्वान। सेंटर में अबू क़ैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू क़ैस बिन सासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सेंटर में संभाल रहे थे। और मुसलमानों के पास 70 कैमल थे। पूरे लश्कर में ये 2 ही सहाबी थे जिनके पास घोड़े थे। आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब कैसे रखी थी, कि जो फ्रंट लाइन पे होंगे वो नेज़ेबाज होंगे या तीरबाज होंगे, उसके पीछे तलवारबाज, तलवार चलाने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास हिदायत दी थी कि कोई भी आदमी अपना तीर ज़ाया ना करे। जोश में आकर इधर उधर तीर मारने लगे, दुश्मन को डराने के लिए, उनको भगाने के लिए तीरों को मारते हैं, लेकिन इससे हमारे तीर ख़त्म हो जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। जब अगर हमारे तीर वेस्ट हो जाएंगे और दुश्मन बिल्कुल हमारे क़रीब आ जाएगा, बिल्कुल क़रीब पहुंच जाएगा, तो हमारे पास तीर ही नहीं बचेंगे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं हुक्म दूंगा, जब तुम्हारे इंचार्ज हुक्म देंगे, तभी तीर चलाना, तक तीर बचा के रखना, इंतज़ार करना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज़ कही थी कि जंग का आगाज़ कोई नहीं करेगा, जंग का आगाज़ हम में से कोई नहीं करेगा। हम यहाँ पर दुश्मनों का इंतज़ार करेंगे, दुश्मन बिल्कुल हमारे सामने होंगे। हम यहाँ ठहर कर दुश्मनों का इंतज़ार करेंगे कि सामने से फ़ौज भागते आए और हम पर हमला करे। हम इंतज़ार करेंगे, रोकेंगे। वो 1000 है, उनकी तादाद में से कुछ भाग कर आएंगे, उनकी सांस फूलेगी, आधे वो थक जाएंगे, आधी उनकी ताकत वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वो क़रीब आएंगे, सबसे पहले तीर अंदाज अपने तीर चलाएंगे, दुश्मनों की फ़ौज के कुछ लोगों को कम कर देंगे। जैसे ही कुछ का लोग कम हो जाएंगे, वो तुम्हारे क़रीब आएंगे, तो जो नेज़े वाले हैं उनको वहाँ पर रोकेंगे। कोशिश करना है कि आपको डिफेंस करना है, उनको अंदर सफ़ों में घुसने नहीं देना। अगर वो सफ़ों में चीरते हुए अंदर घुस गए तो उनकी तादाद ज़्यादा है, और जैसे ही हमारी सफ़ बिखर जाएगी वो हम पर हावी हो जाएंगे। तो आपको ये काम करना है कि उन्हें आप वहीं पर रोकना है, उनको अंदर आने नहीं देना। अगर वो अंदर आ गए तो उनका काम आसान हो जाएगा, तो आपको डिफेंस करना है। उसके बाद हथियार चलाने वाले वो आगे बढ़ेंगे, नेज़े वाले आगे बढ़ेंगे और हमला करेंगे। ये बात याद रखें, कोई भी आगे नहीं भागेगा। वो भाग कर आएंगे, वो थक जाएंगे, हम उनका डिफेंस करेंगे और उनका काम तमाम कर देंगे। जब तीर वालों का काम ख़त्म हो जाएगा, नेज़े वाले डिफेंस करेंगे, नेज़े वालों का ख़त्म हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएंगे, तो तलवारबाज आगे बढ़ेंगे और दुश्मन को आगे ढकल देंगे जहन्नम की तरफ।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा प्लान बनाया जो अरबों में अभी तक ये नहीं बना था। इसे देखकर दुश्मन भी डर गए। अच्छा, एक सवाल पूछा था आपसे कि दुश्मन फ़ौज और मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे, ये तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो जवाब लिखा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या फिर दूसरा और सहाबी, नहीं, मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास घोड़ा नहीं था। सबसे पहले घोड़ा था मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, और दूसरा ज़ुबैर बिन अव्वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों के पास ही घोड़े थे। और काफ़िरों का हथियार का निज़ाम क्या था? उनके पास 100 घोड़े थे, 600 ज़ेरे और ऊँटों की तादाद कसरत से। अब उनके पास तलवारें, हथियारें कितनी थी? वो तो कसरत से होंगी, क्योंकि वो आए थे हथियार लेकर लड़ने के लिए, जंग करने के लिए आए थे। तो उनकी जो हथियार है, उनकी तादाद हम काउंट नहीं कर सकते, उनके पास तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि उनके पास 100 घोड़े थे, 600 ज़ेरे और अनकाउंटेबल कैमल्स थे। ऊँट बहुत ज़्यादा थे तादाद में। के बाद अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रिश्तों से कहा कि जाओ, मुसलमानों के दिल मज़बूत करो और काफ़िरों के दिल में डर खौफ पैदा करो। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बारिश बरसाई। इस बारिश की वजह से मुसलमान नहाए, फ़ायदा उठाए और फिर खूब सैराब होकर सो गए। मक्का वालों पर ये बारिश का असर ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी रात ये बारिश की वजह से परेशान थे। इसके साथ हकीमी निज़ाम का वाक़या आप जानते हैं कि उनकी राय थी कि लड़ाई ना हो जाए, ये लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, रिश्तेदार हैं, वो अलग-अलग हो जाए और वापस चले जाएँ। हकीम बिन हिज़ाम अपनी राय लेकर हुज़ैफ़ा बिन यमान के वालिद उतबा के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि क्या आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं? तो वो तमाम वाक़या पिछले एपिसोड में मैंने बताया था। उतबा राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ, मैं तैयार हूँ। हकीम बिन हिज़ाम से कहते हैं कि जाओ, उस अबू जहल को बस समझाओ कि ये लड़ाई से कुछ नहीं होगा, वापस चलते हैं। लेकिन जब वो अबू जहल के पास आए तो उसने क्या कहा? उतबा बुज़दिल है, वो डर गया है, अपनी औलाद की फ़िक्र करता है और उसका दिल औलाद की मोहब्बत में कमज़ोर हो गया है। और जब हकीम निज़ाम आकर उतबा को बताते हैं कि अबू जहल ने आपको ये अल्फ़ाज़ कहे, उतबा ने कहा कि कल देखना मैदान में क्या होगा। ही हकीम निज़ाम अबू जहल के पास से जाते हैं। अबू जहल अमर बिन हज़रमी जो भाई क़त्ल हो गया था, उसको, उसके भाई को बुलाते हैं। कहते हैं देखो, लोग आपस में बात कर रहे हैं कि जो तुम्हारे भाई का खून है उसकी दियत तुम्हें दे देंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। तुम उन लोगों की बातों में नहीं सुनना। तुम एक काम करो, जाकर लश्कर के अंदर ऐलान कर दो कि फ़ला फ़ला लोग बुज़दिल है, डर रहे हैं, जिसकी वजह से हम वापस जाए नहीं जाएंगे। अमर बिन हज़रमी का भाई खड़ा होता है, अपने कपड़े फाड़ता है, कहता है क्या क्या तुम लोग बुज़दिल हो चुके हो? क्या तुम्हारा ख़ानदान का कोई आदमी मार डालता है और वो दुश्मन सामने होता है और तुम वापस आ जाते हो, उससे सुलह कर लेते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारी हिम्मत क़ुव्वत ख़त्म हो गई? अब जैसे ही लोगों ने बात सुनी, अब जिसका इरादा हो गया था वापस जाने का, उसका इरादा मजबूत हो जाता है कि जंग के लिए। इसके साथ साथ अबू जहल ने अल्लाह से दुआ की मुसलमानों के लिए। आप गौर करेंगे तो समझ जाओगे, अगर आप गौर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अबू जहल की दुआ क्या थी। अबू जहल लश्कर में खड़ा हो जाता है और ज़ोर से तकरीर करता है, कल हमारा रब हमारे बीच में फ़ैसला कर देगा। ऐ अल्लाह, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, जिस किसी ने भी रिश्तेदारी को तोड़ा, जिसने भी बाप दादा को बेवकूफ़ कहा, तू कल उसे ख़त्म कर देना। जो तेरी नज़र में हक़ पर है बस वही जीतेगा और जो बातिल पर है उसे तू बर्बाद कर देना। और तू जिससे मोहब्बत करता है उसे ज़िंदा रखना, आमीन। आप लोग समझ गए होंगे कि अबू जहल ने अल्लाह से क्या दुआ की। अबू जहल महफिल में ठहर के कहता है, रिश्तेदारियों को किसने तोड़ा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई और भाई के बीच ने किसने लड़वाया? मोहम्मद ने। बाप और बेटे के बीच में किसने लड़ाई डाली? मोहम्मद ने। माँ और बेटे के बीच में किसने जुदाई डाली? मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहल कहता है कि हम तो कहते हैं सब मिलकर हैं, लेकिन ये मोहम्मद हमारे खुदा को बुरा भला कहता है। आज अल्लाह फैसला कर देगा, कौन हक पर है वही जीतेगा। पर अबू जहल ने लोगों को कहा कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हक पर हम हैं, काबा हमारे पास है, बुत हमारे पास है और बातिल कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अबू जहल की दुआ फ़ौरन कबूल कर दी और बदर के मैदान में एक भी सरदार ज़िंदा नहीं बचा।
ابو جہل نے اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو حق پر ہے تو جس سے محبت کرتا ہے اسے زندہ رکھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھا، اور اس نے دعا کیا کی تھی کہ جو باطل ہے تو اسے زندہ نہیں رکھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام سرداروں کو وہیں پر سلا دیا، تمام کو وہیں پر ہلاک کر دیا۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی اپنی خود موت کو دعوت دیتا ہے؟ تو ابو جہل نے یہ کام کیا، خود بھی مرا اور دوسروں کو بھی لے کر ڈوبا۔ یہ امت کا فرعون بخت انسان خود بھی مرا، لوگوں کو بھی لے کر ڈوبا، حتیٰ کہ مکہ کے تمام سرداروں کی بلی چڑھا دی۔ مکہ میں صرف 2 ہی سردار بچے، ایک تھے ابو سفیان جو لشکر کو لے کر بچا کر کسی طرح مکہ جا رہے تھے، اور دوسرا ابو لہب جو جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ مکہ کے بڑے بڑے سردار صاف ہو گئے، ان کا نام و نشان بالکل دنیا سے مٹ گیا۔ اب حکیم بن حزام بدر کے میدان کو یاد کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بچا دیا تھا۔ اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خوشی مناتے ہیں بعد میں کہ وہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے، مکہ کو ڈیفینس کرنے میں، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے میں نہیں ہے۔ بعد میں ایسے کئی صحابہ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، ورنہ ان کی بھی آج پہچان بدر کے میدان میں ہوتی۔ اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 1000 کے لشکر میں ابلیس بھی موجود تھا۔ بڑے بڑے نعرے لگانا، لوگوں کو جوش دلانا، کہنا کہ فتح تمہاری ہوگی، مسلمان تو بالکل تھوڑی تعداد میں، تم 1000 میں ہو، آج تو تمہیں جیتنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسا بھاگا اس کا نام و نشان جنگ کے میدان میں ملا ہی نہیں۔ پھر ہم نے سنا تھا سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ سب سے تھوڑا سا آگے نکل گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک جو تیر تھا بنا پر کا، اس سے آپ نے انہیں تھوڑا سا پیچھے کیا، پش کیا۔ سواد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے قصاص چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص بدلہ مانگ رہے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ اپنے جسم سے کپڑا اوپر کیا، کہا سواد آ جاؤ۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم سے چپک جاتے ہیں اور جسم کو کس کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا سواد یہ کیا تھا؟ سواد نے کہا رسول اللہ آپ تو حالت جانتے ہو، آپ کے سامنے ہے، پتہ نہیں کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کیا میری زندگی کا یہ آخری دن ہے؟ میں چاہتا تھا کہ میرا یہ آخری دن بڑا خوبصورت بن جائے، میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے جسم سے چپک جاؤں، تو میں نے یہ کر دیا۔ رسول اللہ نے یہ سنا، پھر ان کے لیے دعا کی۔ یہاں ہمارے لیے سبق ہے، یہاں وقت کے رسول اپنے آپ کو قصاص بدلے کے لیے پیش کرتے ہیں ہلکا سا دھکا لگنے پر۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف لائن میں آگے تھے، ہلکا سا پش کیا، لیکن صحابی نے کہا کہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، بدلہ چاہیے۔ ایک سادہ انسان وقت کے رسول سے بدلہ مانگ رہا ہے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے بدلہ دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اور ہم جانے میں انجانے میں کئی ایسے واقعات، کئی ایسے حادثات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، غلطی ہماری ہونے کے باوجود بھی ہم سامنے والے کو رلا دیتے ہیں۔ طاقت ہمارے پاس زیادہ تھی، غلطی ہماری تھی، لیکن سامنے والے کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں۔ اگر آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو تو وہ اس تکلیف کا بدلہ یا تو خود دنیا میں لے لے گا یا پھر قیامت تک انتظار کرے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بدلہ دلائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی حالات، کیسے بھی حالات، کہیں سے بھی حالات آ جائے، ہمیں یہ فکر کرنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ورنہ وہ شخص اس چیز کا حق رکھتا ہے دنیا اور آخرت میں ہم سے بدلہ لے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ابلیس کو یہاں سے باہر نکال دیتے ہیں، یعنی ابلیس کو ہم اس ایپیسوڈ سے باہر کرتے ہیں۔ مطلب ابلیس کا واقعہ تھوڑا میں بیان کر دوں تاکہ آگے جا کے ہمارا جو جنگ بدر ہے وہ سلسلہ رکے نہیں، ٹوٹے نہیں۔ آپ جانتے ہو کہ ابلیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آپ کے پیچھے تھا۔ ویسے تو وہ بنی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیچھے ابھی تک پیچھے، اور آخر بھی پیچھے رہے گا۔ بس ہم میں سے بہت کم لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اور ہم میں سے کئی زیادہ ایسی تعداد میں ہیں جو ابلیس کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے ابلیس نے انہیں ٹرین کیا، جیسے انہیں اپنے راستے پر چلایا تھا،
اب وہ اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اگر میں ایک مثال دے کر میں آگے بڑھتا ہوں کہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ رمضان کی شروعات کے مہینوں میں مسجدیں فل، سیڑھیوں پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، حمام کے دروازے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی رمضان کے 10 یا 15 روزے گزرتے ہیں، مسجد میں کافی مکان، کافی جگہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی رمضان کے 20 روزے گزرتے ہیں، مسجد میں 4 یا 5 یا 6 صفیں باقی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی لیلۃ القدر آتی ہے، مسجدوں میں دھڑم سے اچانک سے مسجد میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں کہ تعداد کی ہم انکاؤنٹیبل ہے، بالکل مسجد میں جگہ نہیں ہوتی۔ بعد میں جیسے ہی لیلۃ القدر ختم ہوتی ہے، لوگ بازاروں کی طرف، شاپنگ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور شیطان کا طریقہ یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری راتوں میں ایسی زیادہ عبادت کرتے، اتنی زیادہ کہ عام دنوں میں آپ نے نہیں کی۔ وہاں عائشہ فرماتی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور آخری 10 راتوں میں ہمیں بھی جگاتے، اٹھاتے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ لیکن ابلیس ہمیں عبادت سے دور کرتا ہے، مسجد سے دور کرتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چلو بازار جائے، بازار سے کچھ شاپنگ کر لے۔ یعنی ہم میں سے کئی ایسی تعداد بڑی جو آخری راتوں میں بازار میں گزارتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس رات جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار زمین پر آتے ہیں اور کبھی ہمارے گھر سے گزرے، کبھی ہمارے محرے سے گزرے یا کبھی ہماری بستی سے گزرے۔ اگر ہم یہ فکر میں رہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت پہ اپنے مصلی، اپنی مسجد میں یا قرآن پڑھے ہو، لیکن ہم ان سب چیز کو چھوڑ کر بازار میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اس رات میں مردے بازاروں میں چلتے ہیں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح سنا، اس رات میں مردے بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب آپ سوچیں گے کہ مردوں کی عید آ گئی یا مردے جو مر گئے تھے وہ زمین سے اٹھ کر آ گئے۔ نہیں، سنیں غور سے آپ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات میں پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کون کتنا کھائے گا، کون کتنا پیے گا، کسے کتنا ملے گا، کس سے کیا چھن جائے گا، کون اس سال مر جائے گا۔ جی ہاں، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے امر لے کر، اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں کہ کون اس سال میں مرے گا، کون ہمارا جو رشتہ دار، ہمارا دوست، ہمارے گلی میں جانے والے جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے یا رمضان کے بعد موجود تھے یا رمضان کے اندر موجود تھے، لیکن اب وہ اس رمضان میں دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس سال کی شروعات میں، اس سال کے بیچ میں، اس سال کے آخری میں، یہ رمضان کے شروعات میں، رمضان کے بیچ میں، رمضان کے آخری راتوں میں اس بندے کی روح کھینچ لینا۔ اور فرشتے ایسے ہی کرتا ہے۔ جو بازار میں چلنے والے ہیں وہ مردے کی مانند ہے، کیونکہ ان کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اگر وہ اس لمحات کو، اس گھنٹوں کو، اس دن کو اگر اللہ کی راہ میں گزار دیتے تو اگر جب جاتے تو کم سے کم اللہ تو راضی ہوتا۔ لیکن بازار کے بدلے جانی نماز کو چھوڑ دیا، ذکر و اذکار کو چھوڑ دیا، دعا کو چھوڑ دیا۔ سب سے ضروری چیز اللہ کو راضی کرنا تھا، اس راتوں میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اس نے یہ چیزیں مس کر دی۔ بدقسمت انسان ہے جس سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بڑا بدقسمت انسان ہے جس سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ وضو کرے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ نماز پڑھے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مسجد آئے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تسبیح کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرے سجدے میں جا کر، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ نہیں چاہتا تھا اس کی مغفرت کرے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پاک صاف ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اس دن، اس رات سے محروم کر دیا، اور وہ بازار میں جوتا کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ پرانا جوتا وہ جوتا پرانا بھی پہن سکتا تھا، نہیں بھی پہن سکتا تھا، یا کوئی بھی دن میں خرید سکتا تھا، لیکن اسی دنوں میں، اسی رات میں، آخری راتوں میں بازار جانا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جوتا کھلانا تھا، اس رات سے اسے محروم کرنا تھا، اسی لیے اس نے اللہ کی مسجد کو چھوڑا، اللہ کے مصلی کو چھوڑا، اور وہ بازار میں گھومتا رہا۔ رمضان کے آخری کے 2 یا 3 دن باقی ہیں۔
جی بھر کر دعا کرنا ہے، جی بھر کر استغفار کرنا ہے، اپنے وہ گناہوں کو یاد کرنا ہے جو ہم بچپن سے کرتے آ رہے تھے۔ کبھی ہم نے یاد کیا کہ اللہ میں نے وہ گناہ کیا، کبھی تجھ سے معافی مانگا یا مانگی؟ تو اللہ سے ہمارے گناہوں کی استغفار کرنا جو پہلے کیے تھے، 1 سال 2 سال 10 سال یا 15 سال پہلے کیے تھے، ان گناہوں کو یاد کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے گھر سے گزر رہے ہیں اور ہم فون پر لگے ہیں، ٹی وی لگے ہیں، پورا دن سوتے رہتے اور رات میں بس پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شیطان کے شر، شیطان کے فتنے، شیطان کے بہکاوے اور شیطان کی جالوں سے ہمیں بچا، آمین یا رب العالمین۔ اور ہماری نمازوں کو، دعاؤں کو، صدقات کو، زکوٰۃ کو، رکوع، سجدہ، تمام عبادتوں کو قبول کر اللہ ہمیں ان راتوں کو پانے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ ابلیس، شیطان ملعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی تو شیطان ابلیس نے اپنے چیلوں کو زمین پر بھیجا، کہا پتہ تو کرو کہ زمین میں ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تارے شعلے مار رہے ہیں۔ سے ابلیس ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گیا تھا۔ پھر جب رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے پلان بن رہا تھا دارالندوہ میں، اس میٹنگ میں بھی ابلیس موجود تھا۔ اور جب مکہ والوں کو خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ قافلے کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، مکہ والے بھی مکہ سے نکلتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں، تھوڑی دیر صبر کرتے ہیں کہ ہم تو مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہیں بنو بکر والے ہم پر پیچھے سے حملہ نہ کر دیں۔ یہاں پر بھی سراقہ بن جیش کی شکل میں ابلیس آتا ہے، کہتا ہے کہ تم لوگ جنگ کرو، میں اس بات کی ضمانت لوں گا کہ تمہارے پیچھے کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اب جب جنگ کا میدان بدر میں سج جاتا ہے، ابو جہل کو ابلیس جوش دلاتا ہے، بھائیو تمہاری جیت ہوگی، تمہیں آج جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جیسا ہی 17 رمضان جمعہ کا دن آتا ہے، بدر کا میدان سج جاتا ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینے پر جب وہاں پر بیٹھے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو بتا رہے تھے کہ اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر آ جاتے ہیں۔ اب ابلیس یہ دیکھتا ہے اور الٹے پاؤں بھاگتا ہے۔ مکہ والے کہہ رہے تھے، ارے او بھائی سنو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم تو بڑی جوش مار رہے تھے، تمہیں تو بڑی ہمت دلا رہے تھے، تم کہہ رہے تھے کہ آج جو جیت ہے وہ تمہاری ہے، پکی ہے، لیکن تم جیت سے پہلے کہاں بھاگ رہے ہو؟ ابلیس کہتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ حتیٰ کہ ابلیس پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ وعدہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے مہلت دی تھی نا، قیامت تک میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا، تو میرا آج تو قتل نہیں کرنا۔ ابلیس یہاں پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اور اللہ کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت تک زندہ رکھے گا، تو اللہ تو یہاں پر میرا قتل نہیں کرنا۔ تو ابلیس ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، حتیٰ کہ ہمارے پیچھے، لیکن ابلیس کا جو چیپٹر تھا، ابلیس کا جو واقعہ تھا، اس کو یہیں پر کنکلوڈ کر دیا، یہیں پر روک دیا، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے مختصر طور پر بیان کریں گے۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ 69، اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول کرے، اور آپ بھائی بہنوں کو عید مبارک، تقبل اللہ منا و منکم صالح اعمال۔ اگلے ہفتے ایپیسوڈ نہیں ہوگا کیونکہ عید کی چھٹیاں ہوگی، تو انشاءاللہ ہم عید میں انجوائے کریں گے۔ اور آپ تمام بھائی بہنوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارا جو عید میں کمپٹیشن ہوتا ہے بچوں سے کہے کہ اس میں حصہ لیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔